کہیں پہ یہ ووٹ مانگنے کے قابل نہیں رہے. پنجابی میں کہتے ہیں اتھو ہوئی تو پلتھو ہوئی. ایک تو لوٹے بنے شرمندہ ہوئے, دوسرا اس کے بعد جو پچھلے 2 مہینوں کی پرفارمنس ہے ان کی حکومت کی, جن کے پیچھے لوٹے ہوئے تھے, جن کے پیچھے انہوں نے بے وفائی کی تھی, جن کے پیچھے انہوں نے اپنی زندگی کے لیے ووٹوں سے ہرجائی بنے تھے, اب وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ جو حالات عوام کے اور خواص کے بنا دیے گئے ہیں, یہ بیچارے لوٹے حلقوں کے اندر جانے جوگے نہیں رہے. لوگ پوچھتے ہیں بھائی اس کے پیچھے تم نے جناب لوٹے بنے تھے, اس حکومت کے پیچھے لوٹے بنے تھے, اس حکومت کے پیچھے اپنی ہستی بستی حکومت اور اپنی پارٹی سے بے وفائی کی تھی. تو جناب جتنا مرضی آپ محکمہ تعلیم, محکمہ زراعت, ڈی سی, کمشنر, سی پی او, آر پی او کو حمزہ شہباز صاحب, وزیر اعلیٰ ابن وزیر اعظم صاحب آپ استعمال کر لیں. انشاءاللہ 20 کے 20 حلقوں میں پی ٹی آئی کلین سویپ کر رہی ہے. چوتھی چیز سب سے امپورٹنٹ, 2 پرفارمنس میں آپ کے سامنے رکھوں گا موجودہ امپورٹنٹ حکومت کی. پوری پاکستانی قوم کو پتہ چل جائے گا. ایک تو یہ پچھلے 3 سال سے کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت نے تنہا کر دیا عالمی سطح پہ پاکستان کو. یہ نکمے اور نااہل, یہ امپورٹڈ حکومت, یہ انجمن غلامان امریکہ, ان کا ایک ہی پروپیگنڈا تھا کہ عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے تنہا کر دیا. باوجود اس کے ترکی, چائنا, یو اے ای, ایران, سعودیہ, تمام ممالک کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری ریلیشن شپ تھے. پاکستان عالمی سطح پہ اس کی معاشی ترقی کو, اس کی سماجی ترقی کو, اس کی سیاحتی ترقی کو ایکنالج کیا جا رہا تھا. پاکستان کے اندر ایسی ایئر لائنز کے جن کے اوپر پچھلے 10 سالوں سے پابندی تھی, ان کی سروسز کا آغاز ہو رہا تھا, بہترین حالات تھے. یہ کہتے تھے پاکستان کو تنہا کر دیا. آج کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک عالمی اتحاد بنا 2009 کے اندر 5 ممالک کا, برکس کے نام پہ, BRICS, برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا اور ساؤتھ افریقہ. یہ نیٹو کی طرح کا کوئی جنگی اتحاد نہیں تھا, نہ ہے. یہ ایک تجارتی اتحاد ہے, یہ ایک معاشی اتحاد ہے. یہ 5 ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک ایسا اتحاد ہے کہ جس کے تحت ان کی 325 کروڑ کی آبادی, 3 ارب 25 کروڑ کی آبادی کے یہ 5 ممالک ہیں. 3.25 ارب کی آبادی ہے ان 5 ممالک کی, اور دنیا کا 40% سے زیادہ آبادی کا حصہ ان 5 ممالک کا ہے. انہوں نے 2009 سے یہ اتحاد بنایا. اس دفعہ آج سے 2 دن پہلے 23-24 تاریخ کو چائنا کے اندر 14واں سیشن ہوا برکس کا. اس 14ویں سیشن کا جو آخری دن تھا وہ انہوں نے برکس پلس کے نام پہ ایک سیشن رکھا. برکس پلس کے نام سے جو سیشن تھا اس میں انہوں نے 5 ممالک کے جو ممبر ہیں اس کے علاوہ 14 نان ممبرز ممالک کو انوائٹ کیا. وہ 14 ممبرز وہ تھے جن کے ان 5 ممالک کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری اچھے ریلیشن شپ تھی, معاشی, دفاعی, جغرافیائی. اس میں انڈونیشیا بھی تھا, اس میں آپ کا ارجنٹینا بھی تھا, سعودیہ بھی تھا, یو اے ای بھی تھا, ایجپٹ, مصر بھی تھا. یہ سارے ممالک تھے اور چائنا ہوسٹ کر رہا تھا. بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کو اس برکس پلس کا جو سیشن تھا اس کے اندر انوائٹ نہیں کیا گیا. یہ اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کی خارجہ پالیسی کے منہ پہ تھپڑ ہے. یہ اس نام نہاد امپورٹڈ حکمران چیری بلاسم کرائم منسٹر کے منہ کے اوپر, اس کی خارجہ پالیسی کے اوپر تھپڑ ہے کہ چائنا ہوسٹ کر رہا ہے لیکن چائنا نے پاکستان کو انوائٹ کرنا گوارا نہیں کیا. پاکستان جیسی ڈیولپنگ کنٹری کو, امپورٹنٹ کنٹری کو, جغرافیائی طور پہ, معاشی طور پہ, دفاعی طور پہ ایک اہم ترین ملک کو برکس پلس کے سیشن کے اندر 14 باقی ممالک کو انوائٹ کیا, لیکن چائنا نے ہوسٹ کی حیثیت سے پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا. یہ اس موجودہ حکومت, اور چائنا نے کیوں نہیں انوائٹ کیا؟ چائنا کو پتا تھا کہ موجودہ حکومت کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. یہ امریکہ کے اشاروں پہ ناچنے والے, یہ عالمی طاقتوں کے اشاروں پہ ناچنے والے, ان کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے, ان کی کوئی اپنی اکنامیکل پالیسی نہیں ہے, کوئی دفاعی پالیسی نہیں ہے, کوئی تجارتی پالیسی نہیں ہے. اس وجہ سے انہوں نے پاکستان کو اس قابل نہیں سمجھا, جو ان کی خارجہ پالیسی کی بہت بڑی ناکامی ہے. دوسری ناکامی سن لیں. 30 مارچ 2022
عالمی منڈی میں تیل کی قیمت تھی $129 $129 فی بیرل. 30 مارچ 2022 کو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $129 فی بیرل تھی اور پاکستان کے اندر قیمت تھی $149. آج پوری دنیا کے اندر عالمی منڈی میں $103 فی بیرل جناب آپ کی قیمت ہے اور پاکستان کے اندر 85 روپے تیل کی قیمت بڑھ چکی ہے اور 115 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھ چکی ہے. عالمی منڈی میں قیمتیں نیچے آ رہی ہیں اور وائٹل نیچے آ رہی ہیں, چھوٹی موٹی نہیں آ رہی ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 ڈالر, $26 نیچے, اور پاکستان کے اندر شوٹ اپ کر رہی ہے قیمت. یہ ہے اس کرائم منسٹر اور امپورٹڈ حکومت کی پرفارمنس. یہ دو پرفارمنس, ایک خارجہ پالیسی اور ایک معاشی پالیسی کے حوالے سے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت پاکستان کے اندر پٹرول کی قیمت 115 یا 20 روپے لیٹر ہونی چاہیے تھی, جس طرح یہ نیچے آئی $26. اگر ہم برسے اقتدار ہوتے تو 149 پہ ہم چھوڑ کے گئے, ہم اس کو نیچے لے کر آتے 120 پہ, 125 پہ یا 115 پہ, جو عالمی منڈی کے اندر قیمتیں تھیں اس کے مطابق. لیکن ان نااہل اور نکمے حکمرانوں نے پاکستان کی عوام کی زندگی جیرن کر دی. اگلی بات پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ ہے. پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ سابق وزیر اعظم چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے پنڈی اسلام آباد کا جلسہ اناؤنس کیا ہے, اور یہ موجودہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف جو ہماری جد و جہد اور سٹرگل جاری ہے اس پہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا. اور اس جلسے میں عمران خان صاحب نے ایک انتہائی امپورٹنٹ کال دینی ہے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کے بھی دل میں انشاءاللہ دھک دھک ہوگی, اور یہ دھک دھک کرنے لگا کہ مزداق انشاءاللہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی نیندیں اڑیں گی اور امپورٹڈ حکمرانوں کی بھی انشاءاللہ نیندیں اڑیں گی. تو میں پوری پاکستانی قوم کو یہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ راولپنڈی اسلام آباد کی عوام خوشی سے جھوم اٹھی ہے کہ عمران خان صاحب نے پورے پاکستان میں جو جلسے کیے اس کے بعد اب وہ اسلام آباد اور راولپنڈی آ رہے ہیں. بھرپور طریقے سے تیاریاں ہم کر رہے ہیں. راولپنڈی کی عوام, راولپنڈی کے کارکنان, تحریک انصاف کے عہدیداران انشاءاللہ پوری صلاحیت کے ساتھ اگلے ہفتے کو 2 جولائی کو اپنی پرفارمنس دیں گے, اور راولپنڈی کی عوام اپنے کندھوں پہ انشاءاللہ بٹھائے گی عمران خان صاحب کو, اپنے سینوں پہ لگائے گی, اپنے پلکوں پہ سجائے گی انشاءاللہ, کہ جو عمران خان پوری پاکستانی قوم کی غیرت اور خودداری کی اور معاشی معاشرتی خودداری کی اور سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور آخری بات, عمران خان صاحب کی جاسوسی کے حوالے سے جو اسکینڈل سامنے آیا آپ کے سامنے ہے. یہ آڈیو اور ویڈیو بنانے کا جو مرغوب, محبوب اور مطلوب مشغلہ وہ بیگم صفدر اعوان صاحبہ کا ہے, جو اپنے منہ سے دعویٰ بھی کرتی ہیں کہ یہ ان کے پاس بڑے بڑے لوگوں کی جناب ویڈیوز بھی ہیں اور آڈیوز بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ڈلٹی پالیٹکس سے وہ اپنی عزت میں نون لیگ, امپورٹڈ حکومت اور پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے مخالف, وہ اپنی عزت میں اضافہ نہیں کر رہے, وہ اپنی عزت کو کم کر رہے ہیں. اور ویسے بھی یہ آڈیو ویڈیو لیکس والی سیاست ختم ہو گئی ہے, ڈیفیوز ہو گئی ہے. اب پوری پاکستانی قوم کو کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کسی کی آڈیو لیک ہو رہی ہے, کسی کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے, سچی ہو رہی ہے, جھوٹی ہو رہی ہے. لوگوں کو اس وقت دلچسپی یہ ہے کہ پاکستان کی غیرت, پاکستان کی خودداری, پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی عوام کی عزت اور وقار, امت مسلمہ کا اور ناموس رسالت کے عزت اور وقار کے حوالے سے پاکستان کے اندر کون سا لیڈر, کون سا حکمران کہاں پہ کھڑا ہے, اور کون سا لیڈر, کون سا حکمران عالمی طاقتوں کی گود میں اور چرنوں پہ بیٹھ کے کس کے اشاروں سے پاکستان کی عوام کی زندگی کو اجیرن کر رہا ہے. لوگوں کو دلچسپی اس بات سے ہے. تو میری بیگم صفدر اعوان صاحبہ سے گزارش ہے کہ اپنی یہ ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز چھوڑ دیں, اپنی یہ پرانی جو مشغلے ہیں اس کو چھوڑ دیں. اپنے اس چچا کی اور شین لیگ کی جو حکومت ہے, یہ ایک بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ نون لیگ کی سیاست ختم ہو گئی ہے, اب شین لیگ کی سیاست ہے.
اور ایک بریکنگ دے دوں، میری تازہ ترین اطلاع کے مطابق نہ تو سلطان مفرور الدین نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، نہ انہوں نے آنا ہے، اور فیوچر کے اندر ابھی کچھ فیصلے آنے والے ہیں اگلے 2 مہینوں میں۔ پاکستان کی سیاست سے 5 سے 6 سیاستدانوں کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور فیوچر کے اندر کسی نون لیگ کا کوئی فیوچر نہیں ہے، نہ بیگم صفدر امان کا کوئی فیوچر ہے پارلیمانی سیاست میں، نہ سلطان مفرور الدین نواز شریف کا کوئی فیوچر ہے، اور جو کوئی اس وقت حال انجوائے کر بھی رہے ہیں، اگلے 2 سے 3 مہینوں کے اندر ان کا بھی دھڑن تختہ ہو جانا ہے، چاہے یہ جتنے مرضی نیب ترمیمی بل لے آئیں، چاہے یہ جتنے مرضی آئین اور قانون کے اندر جناب امینڈمنٹ کر لیں۔ تو انشاءاللہ میری بیگم صفدر امان صاحبہ سے گزارش ہے کہ اپنے یہ مشغلے چھوڑ دیں آڈیو ویڈیو والے، اور پوری توجہ اپنی حکومت کو کہیں، اور اپنی شین لیگ کو کہیں، اور اپنے چچا کو کہیں کہ وہ اچھی پرفارمنس کی طرف توجہ دیں۔